حدیث کو لے کے وہ بھی ضعیف اس کو لے کے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. چلے اللہ ہم سب کو صحیح حق بات سمجھنے کی توفیق. اصل میں مقلد جو ہے نا اس کے اصول بدلتے رہتے ہیں ہر مسئلے میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے اصل مسئلہ نہ دلیل کا ہے نہ اصولوں کا ہے. کل بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ اس کے لیے نہ اس کو دلیل سے مطلب ہے نہ اس کو اصول سے مطلب ہے، اس کو مطلب ہے اپنے امام کے قول کو صحیح ثابت کرنے سے. اس لیے ہر مسئلے میں نہ اس کی دلیل بدل جاتی ہے، اس کے اصول بدل جاتے ہیں. ایک مسئلے میں اپنے امام کے حق میں اگر کوئی اور اصول بنتا ہے تو وہی اصول فالو کرتے ہیں، دوسرے مسئلے میں وہی اصول اپنے امام کے خلاف جا رہا ہوتا ہے تو اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. آج جو گفتگو ہوئی ہے یہ اس بات کا ایک بہت ہی واضح ثبوت ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ مقلد کو آپ کتنی بھی حدیث پیش کر دے وہ اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑتا. اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کی بہت ساری مثالیں بتائی تھیں کہ یہ دلیل صرف نام کے لیے، مقلد کو ویسے بھی دلیل سے کیا لینا دینا ہے بھائی. اس نے تو تقلید میں جب یہ طے کر لیا ہے کہ میں اپنے امام کے قول کے باہر نہیں جاؤں گا تو اس کو دلیل سے کیا لینا دینا ہے. اس نے تو اپنے طے کیا ہے نا کہ میں دلیل استدلال نہیں دیکھتا ہوں، میں تو امام کا قول دیکھتا ہوں. مقلد دلیل صرف اس لیے بات کرتا ہے دلیل پر تاکہ اس کے امام کا قول صحیح ثابت ہو سکے. اور کتنا بھی اس کے سامنے صراحت کے ساتھ حدیثیں پیش کر دی جائیں، آپ دیکھیں کہ یہ سوائے تقلیدی ضد کے اور کیا ہے کہ یہ بندہ اتنی حدیثیں پیش کرنے کے باوجود بھی اس نے تسلیم نہیں کیا حق کو. کیونکہ اصل میں یہ تورک ترک اس لیے نہیں کر رہا کہ حدیث کے اندر نہیں ہے، یہ تورک اس لیے ترک کر رہا ہے کیونکہ اس کے امام نے نہیں کیا ہے. یہ اصل میں اپنے امام کا مقلد ہے اور یہ دلیل صرف اپنے امام کو بچانے کے لیے لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس سے زیادہ واضح مثال میرے خیال سے اور کیا ہی ہو سکتی ہے. اور جو بھی ہمارے حنفی بھائی اسٹریم سن رہے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے معاملات میں جہاں اللہ کے نبی کی صحیح صریح حدیث ثابت ہو جائے، نہ صرف اللہ کے نبی کی حدیث ثابت ہے بلکہ شیخ کفایت بار بار بتا رہے کہ جمہور کا قول ہے. آپ ہم سے کہتے ہیں مجتہدین کو نہیں مانتے، اب بتائیے مجتہدین کو کون نہیں مان رہے؟ ہم سے آپ بار بار اعتراض کرتے ہیں کہ اہل حدیث مجتہدین کو نہیں مانتے، آپ بتائیں مجتہدین کو کون نہیں مان رہے؟ دلیل بھی آ گئی، مجتہدین کا استنباط بھی آ گیا، پھر بھی آپ نہ دلیل مان رہے ہیں نہ مجتہدین کو مان رہے. کیوں نہیں مان رہے؟ صرف اس لیے کیونکہ آپ کے امام کے قول کے خلاف ہے. اب آپ جو انصاف کی نظر سے دیکھنے والے حضرات ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں کہ مسلک و منہج، دین کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ کس کا حق پر ہے، اہل حدیث حق پر ہے یا حنفیوں کا طریقہ مسلک اور منہج کو، اور جو ان کا مسلک و منہج ہے وہ حق پر ہے. عادل بھائی Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا، آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ.